الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عورتوں کا بالوں کا بناؤ سنگار کرنا، اس تعلق سے گفتگو ہوں گی کہ خواتین کے بال ان کی زندگی اور حسن کا اہم ترین حصہ ہے۔ ایک معتاد اندازے کے مطابق عورتوں کی زندگی کا 10% وقت ان کے بالوں کی صفائی ستھرائی اور سنگار میں صرف ہو جاتا ہے۔ بال عورتوں کی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر بالوں کی صفائی نہ رکھی جائے، ان میں کنگھی نہ کی جائے تو عورت کو بہت سے مسائل لاحق ہو جاتے ہیں، جن میں جوئے کا پڑ جانا، کھجلی اور خارش کا ہو جانا، اور بھی بالوں سے بدبو کا آنا، بے چینی ہونا، اس طرح کے بہت سارے مسائل لاحق ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے بالوں کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے۔ بالوں کی اصل ہیئت اور اہمیت۔ بنیادی طور پر عورت کے بال اس کے حسن کا بنیادی حصہ ہے۔ عورت کے بالوں کے حسن میں بالوں کا گھنا اور طویل ہونا، لمبا ہونا اس کی اصل ہیئت اور خوبصورتی ہے۔ زمانے جاہلیت سے لے کر اب تک، اور خاص طور سے اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک، 99% عورتوں کا یہی رجحان ہے کہ ان کے بال گھنے اور لمبے ہو، اور عورتیں لمبے اور گھنے بالوں کو پسند کرتی ہیں۔ اگرچہ آج کل مغربی تہذیب و تمدن میں بہت ساری عورتیں ملوث ہوتے جا رہی ہیں کہ وہ مردوں کی طرح بالوں کو بہت مختصر رکھنے کے عادی ہو رہے ہیں فیشن کے طور پر، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن 99% عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو عورتیں آج بھی گھنے اور لمبے بالوں کو پسند کرتی ہیں۔ عورتوں کے بالوں میں اصل یہی ہے کہ ان کو بڑھنے دیا جائے، کاٹا نہ جائے، جیسا کہ ازواج مطہرات اور صحابیات کا معمول تھا، اور ان کے بال اتنے لمبے اور گھنے ہوتے تھے کہ غسل کے وقت چوٹیاں نہ کھولنے کی بھی ان کو اجازت دی گئی تھی۔ اتنے گھنے بال وہ رکھا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے اور عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی۔ فرشتے گویا کہ اس طرح تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مردوں اور عورتوں پر، مردوں کے داڑھی پر اور عورتوں کی چوٹیوں پر، لمبے بالوں پر۔ اور ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا معمول بھی اور صحابیات کا معمول بھی یہی تھا کہ ان کے بال بہت لمبے اور گھنے ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو گنجائش دی تھی کہ بالوں کی چوٹیاں نہ بھی کھولیں گی غسل کے وقت تو بھی ان کے لیے اجازت تھی۔ بہرحال چاروں مسالک کے فقہاء اکرام اس پر متفق ہیں کہ عورتوں کا بلا ضرورت بال کتروانا یا فیشن کے طور پر سامنے سے یا دائیں بائیں طرف لٹی وغیرہ نکالنا بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح بالوں کا کٹوانا، اتنا کم کر دینا جو مردوں کے مشابہت ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر ان عورتوں پر اللہ اس کے رسول کی لعنت آئی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ خواتین کے فیشن کے طور پر یا بلا وجہ بال کٹوانا جائز نہیں ہے، چاہے ان کا شوہر انہیں بال کٹوانے پر مجبور کرے، فیشن پر مجبور کرے، تب بھی گناہ کے کام میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں چلیں گی۔ اس لیے عورتیں خود بھی بالوں کے فیشن سے اپنے حفاظت کریں، بالوں کو لمبا رکھیں جو کہ اسلام میں پسندیدہ ہیں، اور شوہر کو بھی ادب، احترام اور پیار محبت سے سمجھا دے۔ ہاں اگر بیماری کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر رائے اور مشورہ دیتا ہے بال کٹوانے کا، اور بیماری کا مسئلہ ہے تو بال کاٹنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر بال اتنے لمبے اور گھنے ہو گئے جو کمر کے نیچے لٹک رہے گئے تو کمر کے نیچے جتنے بال لٹک رہے ان کے کاٹنے کی بھی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اسی طرح نابالغ اور چھوٹی بچیوں کی بھی بال فیشن کے طور پر بالکل اس طرح کاٹنا جو فیشن ہو، یہود و نصارہ کی بچیوں کی جیسا ہماری مسلم بچیاں دکھنے لگے تو وہ چھوٹی بچوں کی اس طرح کے بال کٹوانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔